أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمین. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کرتے. عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے. سورۃ توبہ کی ہم نے 42 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن چکے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل. یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر حال میں نکلنا ہی نکلنا ہے. اس کے بعد پھر کچھ تذکرہ کیا منافقین کے حوالے سے کہ اگر سفر قریب کا ہوتا اور مال و اسباب زیادہ ملنے کا ارادہ ہوتا تو خوب یہ تیاری کر لیتے، لیکن جانتے ہیں سفر مشقت امیز ہے، اس لیے آپ کے پاس آ کر ابھی قسمیں بھی کھائیں گے ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان میں سے جھوٹے کون لوگ ہیں. یہ تھی گزشتہ آیات. آج کا سبق آیت نمبر 43 سے شروع ہوتا ہے. فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے. لما اذنتا، کیوں آپ نے اجازت دے دی، لہم انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، الذین صدقوا جو لوگ سچے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. اب یہ جو رکوع ہے، یہ جو 13ویں رکوع یہاں سے آغاز ہو رہا ہے،
اور یہاں سے 7واں رکوع سورت کا شروع ہو رہا ہے۔ اس پوری سورت میں تقریباً اس رکوع میں 17 کے قریب آیات ہیں، اور یہ سب کے سب منافقین کے ان طریقوں کے بارے میں ہے جو اس دور کے اندر غزوہ تبوک کے مقابلے کے اندر نکلنے سے ہچکچا رہے تھے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں دو منہ والے کو، اس کے دو منہ، یعنی کہ ایک طرف نہ چلتا ہو، دونوں سائیڈوں پر چلتا۔ اور یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور ان کے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی بڑے گہرے مراسم تھے، دونوں کو راضی کیے ہوئے تھے۔ ہمیشہ منافق دونوں کو راضی اس لیے کرتا ہے جس وقت پینترا بدلنا بھی پڑے، جو بھی دنیا میں غالب آ جائے تو اس کی حمایت میں اسی مشکل نہ ہو۔ آئیے اپنے ملک کا جائزہ لے لیجئے، یہ جو بڑی بڑی جاگیریں انگریزوں نے جن کو دی تھی، اسی بنیاد پر دی تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کے سرپرست تھے، دوسری طرف ہمیشہ سے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کی رکھی۔ انگریزوں نے انعام کے طور پر زمینیں اور جائیدادیں عطا کر دی تھی۔ ہمیشہ سے منافق سوچتا ہے، اور اب اس ملک پاکستان کے حوالے سے میں ایک جگہ بڑا حیران ہو رہا تھا، خاص خطے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے دو جھنڈے رکھے ہوئے تھے، مسلم لیگ کا بھی اور کانگریس کا بھی۔ جب پارٹیشن ہو، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے، جب بھی پارٹیشن ہو پھر وہ جھنڈا، ہم کس علاقے میں آئے ہیں اس علاقے کے اندر ہم جھنڈا وہ لہرا دیں۔ اس حد تک تو یہاں پر منافقتیں موجود رہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کو نقصان بیرونی طاقتوں نے بہت کم دیا ہے، ہمیشہ اندرونی حالات کی وجہ سے امت مسلمہ مشکلات کا شکار ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا عفا اللہ عنک، عفا اللہ عنک کہ ویسے لفظی معنی مفسرین یہی کیے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ ویسے کہ محاورہ بھی ہے، جب بھی کسی سے کوئی بات کی جائے، کسی معزز بندے سے، کسی محترم سے، تو اسی انداز اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ بات کیسے ہے، کس لیے؟ عفا اللہ عنک کا میں نے ترجمہ کیا اللہ آپ کو عافیت دے، کیونکہ ہمارے ہاں معاف کرنے سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ وہ کوئی گناہگار ہے تب اسے معافی ملے گی۔ اب یہ براست خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غلطی کا ہو جانا یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، اور انبیاء تو ویسے معصوم ہوتے ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو عافیت میں رکھے۔ کیوں کہ دشمنوں کی سازشیں عجیب و غریب ہیں۔ آپ میدان احد کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں، دندان مبارک آپ کے شہید بھی ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ بھی بڑا سخت تھا، حالات بڑے مشکل تھے، اور رومر امپائر سے ٹکرانا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو حالات سے جو ہے وہ متنبع بھی کرنا تھا۔ عفا اللہ عنک، میرے محبوب اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں نہیں اجازت دے دی؟ اب منافق کیا تھے؟ یہ بارگاہ رسالت میں آ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، وسائل نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ہم کس طریقے کا لمبا سفر طے کریں، مجبوریاں ہیں، میں گھر کا تنہا فرد ہوں کمانے والا۔ 100 جو اشکال آپ اور ہمارے ذہنوں میں کسی اہم معاملے میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، اگر آپ یہاں کسی کو بلا لیجئے دنیا کسی معاملے کے اندر، آدھی رات کو 12 بجے ٹھٹ کا ٹھٹ اکٹھا ہو جائے، یہاں قرآن مجید قرآن کلاس کے لیے آنا ہو، ہمارے ذہن 100 باتیں، اچھا جی چلو جی آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، وہ کوئی بات نہیں یار آج نیند آ رہی ہے، خیر ہے، اندر سے 100 باتیں اٹھتی ہیں۔ قرآن نے یہی بات کہی کہ جس وقت اہم کوئی معاملہ ہو اس حوالے سے شیطان کی قوتیں اور رحمان کی طاقت کیا ہے، اور بندہ مومن کو اس کے اثرات کیا ہوتے۔ یہاں فرمایا اب یہ منافق آ رہے تھے، یا رسول اللہ سفر بڑا لمبا ہے، گھر ہمارے اکیلے ہیں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، میں کیسے کروں، گھر کی بڑی تنگی ہے، فصل ابھی پکنے والی ہے، اس طرح کے کچھ جملے آ کر۔ اور نبی کیا تھے؟ مہربان نبی تھے، نبی مہربان تھے، کیا کمال مہربان تھے۔ مکہ فتح ہوا، آپ نے 10 اشتہاریوں کے قتل عام کا حکم دے دیا، کعبے کے پردے کے پیچھے مل جائیں انہیں قتل کر دیا۔ بہت بڑا شاعر تھا،
مکہ کا اور عرب کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، اختل اس کا نام تھا، اور اس نے اللہ کے ہجو بارہا کی تھی، اور یہ پکڑا گیا، خانہ کعبہ کے پردوں میں قتل ہو گیا۔ اس کی بیٹی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتی ہے اور رو رو کر اپنے باپ کے غم کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے غم کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اب وہ بیٹی بڑی حیران ہوئی، آنکھوں سے آنسو پوچھے، کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ نے دیا ہے اور آپ ہی رو رہے ہو۔ فرمایا وہ حکم رسول اللہ کا حکم تھا، اور یہ دل تو محمد کا دل ہے، تیرے غم کو دیکھ کر یہ بھی بھر آیا ہے کہ تو اپنے باپ سے محروم ہو گئی۔ یہ نبی کیسے مہربان تھے، کیسے مہربان، دشمنوں کی تکلیف بھی آپ کو برداشت نہیں کی۔ یہ تو چلو بظاہر مسلمان ہی تھے، وہ آ کر اجازت مانگ رہے تھے، آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنے اپنے کام کرو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہ لما اذنت، اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، لما اذنت لہم، آپ نے اجازت کیوں دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ نے اجازت نہ دیتے اور پھر دیکھتے کون اس جہاد میں نکلا ہے اور کون نہیں نکلا، پھر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ مدینہ میں عیاں ہو جاتا، کون منافق ہے اور کون آپ کا حامی ہے۔ تو کہا کہ صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ سچوں کو بھی دیکھ لیتے اور جان لیتے جھوٹے کون۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، لا یستأذنونک، آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرنے سے اور اپنے مال اپنی جانوں کے ساتھ، اس وجہ سے آپ سے کبھی اجازت نہیں لیں گے۔ یہ باقاعدہ اللہ نے کہہ دیا کہ مومن بندے کی مثال ایسی ہے، مومن اس مقام پر کھڑا ہے، اسے اپنی جان اور مال کو نہیں بچانا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ جہاں سن لیا حکم آمنا وصدق، آپ مسجد میں کھڑے خطبہ دے رہے، اللہ بیٹھ جاؤ اجلس، ایک گٹھا سر پر اٹھائے لکڑیاں مسجد کے دروازے پر، صحابی گزرا، سونا بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میاں تمہیں تو نہیں کہا، کسی اور سے کہا تھا، فرمایا میرے کان میں سن تو دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ لیکن آؤ آج ہم اور آپ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی یہ کون سے معاملات ہیں جہاں ہم نے آمنا اور صدق نہ کہا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا یہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اے اللہ تیرا حکم آ گیا، آمنا اور صدق نہ، میں نے ایمان بھی لے آیا اور تصدیق بھی کر دی۔ آئیے جائزہ لے تو صحیح اپنا۔ اللہ نے کہا لا یستأذنک الذین، یہ جو مومن لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے اپنے مالوں اور جانوں کو بچانے کے لیے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتے ہیں متقی لوگوں۔ کوئی چار سیٹ کو لمبی چوڑی ہم نے اپنے آپ کے رب کے سامنے پیش نہیں کرنی، رب جانتا ہے کون کتنا مخلص ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، بے شک اجازت تو وہی لوگ لیں گے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم اور ان میں شک ہے، یترددون اور یہ تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ڈاواں ڈول ہیں۔ یہاں فرمایا اجازت تو وہی لے گا جو اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان نہ رکھتا۔ صرف جہاد کا معاملہ نہیں، کوئی اہم معاملہ جو ایسا شرعی معاملہ ہو اس میں حکم ہو یہ کام کرنا ہے، کوئی ریاست اسلامی ریاست کسی بات کو حکم دے دیتی ہے، اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ قرآن نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت، جو تمہارا حکمران ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کہا آپ سے اجازت وہی لوگ مانگیں طلب کریں گے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں میں شک اور شبہ ہے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ، ریب کا مطلب ہی شک ہے اور ارتباط کا مطلب ہی شک ہے، لیکن ریب کے شک وہ ہے جس کے اندر ایسا تردد موجود ہو، جس کے اندر اصلاح کی کوئی رمق باقی ہو، اس شک کو ریب کہا جاتا ہے۔ فی ریبہم یترددون، یہاں دو باتیں کہ بعض کے دل تو بالکل ہی ایسے شک و شبہ میں پڑے ہو، درست ہونے ہی نہیں ہے،
لیکن بعضوں کو دل اس تردد کے اندر ہے، ڈاوا ڈول ہے کہ شاید کبھی اللہ انہیں صحیح راستے پر چلائی دے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یقیناً تیاری کرتے، عدتن کو سامان سمون بھی اکٹھا کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا نکلنا، فثبتہم، پس ان کو روک دیا، وقیل اقعدوا، اور کہا گیا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ بات ہے یہاں پر، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، کچھ تو سواری کا انتظام کرتے، نہیں تو کوئی بھاگ دوڑ کرتے، کسی پوچھتے بھائی کوئی وسائل ہے تو بھائی دے دو۔ یہ منافق تو ایسے سٹل ہو کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی بس اب تو ہم نے اجازت لے لی، اب ہمیں مزے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اگر ان کے ارادہ نکلنے کا ہوتا، کوئی تو نہ ان کے عملی زندگی میں تیاری نظر آتی۔ دعوت اور جہاد کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، جس کا ارادہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وسائل نہ ہو، کوئی سامان تو اکٹھا کر کے گھر میں رکھتا ہی ہے۔ حج اور عمرے کا معاملہ لے لیجئے، انسان حج عمرے کی تیاری کرتا ہے، پہلے سے کوئی تیاری ارادہ کر کے بیٹھتا تو ہے۔ کوئی بھی نیکی کام ہو اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی مرحلے تو ہوتے ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً، کوئی تو سامان تیار کرتے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی صحیح۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا نکلنا ہی اللہ نے ناپسند کر دیا۔ جہاد ایک ایسی کسوٹی ہے اس پر بندہ مومن کے پورا عنوان